سکل سیل خون کی بیماری کو شکست دینے والا انقلابی علاج جس نے جمی کو نیا انسان بنا دیا۔ جیمز گلیگر، میزبان انسائیڈ ہیلتھ، BBC ریڈیو، 6 مارچ 2022۔ جمی اولاگیر نے سوچا تھا کہ انہیں اپنے سرخ خلیوں کی بیماری سکل سیل ڈیزیز سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کئی دہائیاں لگیں گی، مگر اب سائنسدانوں نے ان کی خون میں انجینئرنگ کر کے انہیں مسلسل درد میں رکھنے والی اس بیماری سے نجات دلا دی۔ امریکہ میں جینیاتی ایڈیٹنگ پر مبنی ایک انقلابی مگر آزمائشی علاج سے بہرہ مند ہونے والے 7 لوگوں میں سے وہ ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس علاج نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ یہ دوبارہ پیدا ہونے جیسا ہے۔ جب میں مڑ کر اپنی ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے ساتھ کیسے جیتا رہا ہوں۔ 36 سالہ جمی کو بچپن سے ہی سکل سیل بیماری تھی۔ آپ کو ہمیشہ ذہنی طور پر جنگی کیفیت میں رہنا ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے آنے والے دن چیلنجز سے بھرپور ہوں گے۔ یہ بیماری موروثی ہوتی ہے اور ایک ایسی جینیاتی تبدیلی کے باعث لاحق ہوتی ہے جس میں جسم ایبنارمل ہیموگلوبن بنانے لگتا ہے۔ ہیموگلوبن خون کے سرخ خلیوں میں موجود وہ پروٹین ہوتا ہے جو جسم کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ خون کے سرخ خلیے عموماً گول اور نرم ہوتے، مگر ہیموگلوبن کی یہ تبدیلی انہیں سخت بنا دیتی ہے اور یہ گول کے بجائے درانتی کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شیشے کے ذرات شریانوں میں بہہ رہے ہو۔ یہ سکل سیل جسم کے شریانوں میں نقل و حرکت کرنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں اور اکثر پنس جاتے ہیں، جس سے خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ سکل سیل سے متاثرہ لوگوں میں ہارٹ اٹیک، سٹروک اور اعضاء کو نقصان کا خطرہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جمی کی کولہے کی تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ان کی ہڈیوں کے بافتوں کا ایک حصہ خون نہ مل پانے کی باعث مر چکا ہے۔ اس حالت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور اسی ایویسکولر نیکروسس کہتے ہیں۔ درد ایک طویل عرصے سے جمی کا ساتھی رہا ہے۔ جمی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شیشے کے ذرات آپ کی شریانوں میں بہہ رہے ہو یا پھر آپ کے جوڑوں پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ صبح میں آنکھ درد سے کھلتی ہے اور اسی درد کے ساتھ آپ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ مگر سکل سیل بیماری کا خاصا شدید درد کا دورانیہ ہوتا ہے جسے کرائسس کہا جاتا ہے۔ اس دوران مریض کو ہسپتال میں داخلے اور مارفین کی ضرورت تک پڑ سکتی ہے۔ کئی برس تک جمی کو ہر ماہ ہسپتال جانا پڑتا تھا۔ جاڑا اور بھی زیادہ پریشان کن ہوتا کیونکہ سرد موسم میں جلد کے قریب موجود شریانیں سکڑ جاتی ہے، جس سے رکاوٹ پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے جمی اپنے خاندان کو امریکہ میں ریاست نیو جرسی سے ریاست جارجیا لے گئی، جہاں کا موسم قدرے معتدل ہوتا ہے۔ وہ مستقبل جو جمی کی توقعات سے پہلے آ گیا۔ بیماری نے جمی کی زندگی کی تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے اپنا ٹیکنالوجی کا کاروبار شروع کیا کیونکہ کوئی بھی کمپنی انہیں اتنی بار ہسپتال نہ جانے دیتی۔ مستقل درد سے نجات پانے کے لیے جمی نے ویڈیو گیمز اور لیورپول کے فٹ بال میچز میں تھوڑی سی خوشی تلاش کر لی۔ جمی کے خاندان نے ان پر زور دیا کہ وہ طبی آزمائشوں میں حصہ لے یا پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ کروائے، جو کہ سکل سیل کی کچھ متاثرین کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مگر انہیں لگا کہ اپنی معیار زندگی میں بہتری کے لیے انہیں بہت سا وقت ہسپتالوں میں گزارنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی علاج سے اپنی توقعات وابستہ کی جو ابھی ایجاد ہونا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، مستقبل میں کسی دن، شاید اب سے 20 یا 50 سال بعد، میں اپنا DNA ایڈٹ کروا لوں گا اور اس سے میرے سکل سیل کا علاج ہو جائے گا۔ مگر مستقبل کی ان توقعات سے کہیں پہلے آ گیا۔ سن 2019 کی اواخر میں جمی نے جینیاتی ایڈیٹنگ سے متعلق ایک نئی طبی آزمائش کے بارے میں پڑھا اور انہوں نے فوراً ہی میڈیکل ٹیم کو ای میل کر دی۔
ایک ماہ بعد جمی اور ان کی 8 ماہ کی حاملہ اہلیہ ایمینڈا ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں سارا کینن ریسرچ انسٹیٹیوٹ گئے تاکہ اس آزمائش میں شرکت کے لیے دریافت کر سکے۔ جمی کہتی ہے کہ آزمائش میں شامل کر لی جانے کی خبر کرسمس کا سب سے اچھا تحفہ تھا، اور وہ خوش قسمت بھی تھی۔ عالمی وبا کے بعد یہ آزمائشیں متاثر ہو رہی تھی کیونکہ بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر سیشن کے لیے 4 گھنٹے ڈرائیو کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جسم میں جینیاتی انجینئرنگ۔ ٹرائل کے دوران سائنسدان ان کے جسم میں جینیاتی انجینئرنگ کرنے والے تھے تاکہ ان کا جسم خراب ہیموگلوبن نہ پیدا کرے۔ سب سے پہلے انہیں اس حصے تک پہنچنا تھا جو خون کے سرخ خلیے پیدا کرتے۔ ہڈیوں کے گودے یعنی بون میرو میں موجود سٹیم خلیے خون کے سرخ خلیوں کو جنم دیتے ہیں۔ پھر جنوری 2020 میں انہیں ایسی دوائی دی گئی جنہوں نے ان کے بون میرو سے سٹیم خلیوں کو نکال کر ان کے خون میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد انہیں ایک ایفیریسس مشین سے منسلک کر کے ان کے خون سے سٹیم سیلز خلیے یعنی سٹیم سیلز اکٹھی کر لی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں 8 گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں اور یہ مشین واقعتاً آپ کا خون چوس رہی ہوتی ہے۔ سیشن کے اختتام پر وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تھک چکے ہوتے ہیں اور انہیں نکالے گئے خون کے بدلے میں نیا خون لگانے کی ضرورت پڑتی۔ جمی کے لیے یہ اس پوری علاج کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا اور وہ اس سے 4 مرتبہ گزرے۔ جمی آخری مرتبہ خون کا عطیہ لینے کے بعد گھر چلے گئی، مگر ان سے حاصل کی گئی سٹیم خلیوں کا سفر اس وقت شروع ہی ہوا تھا۔ ماضی میں واپسی۔ سائنسدان اب جمی کی خون پر ایک متاثر کن جینیاتی کمال دکھانے والے تھے جو ان کے خون کو ماضی کی صورتحال میں لے جاتا۔ جب ہم رحم مادر میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم ایک مختلف طرح کا ہیموگلوبن استعمال کرتے ہیں جنہیں فیٹل ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ یہ بالغوں کی ہیموگلوبن کے مقابلے میں آکسیجن کو زیادہ مضبوطی سے پکڑتا ہے اور نشوونما پا رہے بچے کو ماں کے خون سے آکسیجن حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک جینیاتی سوئچ آن ہو جاتا ہے اور ہم بالغ ہیموگلوبن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سکل سیل سے صرف بالغوں کا ہیموگلوبن متاثر ہوتا ہے۔ 2000 کی دہائی کے وسط میں پایا گیا کہ یہ جینیاتی سوئچ BCL11A نامی جین ہے، اور اب جینیاتی ایڈیٹنگ کے شعبے میں ترقی کا مطلب ہے کہ سائنسدانوں کے پاس اسے پلٹنے کے طریقے موجود ہیں۔ سارا کینن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جمی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیدر فیرنگول کہتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی اس سوئچ کو بند کرنا اور فیٹل ہیموگلوبن کی پیداوار دوبارہ شروع کرنا ہے۔ یہ گھڑی کو پیچھے لے جانے جیسا ہے۔ جمی کی سٹیم خلیوں کو ورٹیکس فارماسیوٹیکلز کی لیبارٹری میں بھیجا گیا جہاں جینیاتی ایڈیٹنگ ہونی تھی۔ مجھے ایک نئی زندگی ملی۔ ستمبر 2020 تک یہ تبدیل شدہ خلیے ان کے جسم میں دوبارہ داخل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری سالگرہ کا تحفہ کا ہفتہ تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے ایک نئی زندگی مل رہی ہے۔ سب سے پہلے جمی کی کیموتھراپی کے ذریعے ان کے جسم میں خراب خلیے بنانے والے سٹیم خلیوں کو ختم کیا جانا تھا۔ اس کے بعد جینیاتی طور پر انجینئرڈ خلیوں کو ان کے جسم میں داخل کیا جانا تھا تاکہ انہیں نیا اور سکل سیل سے پاک خون مل سکے۔ یہ پورا مرحلہ تھکا دینے والا تھا، مگر 2 ہفتے کے بعد وہ ایک دن اٹھے تو ایک بالکل نئی زندگی کے ساتھ۔ جمی کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں کسی تکلیف کے بغیر اٹھا اور کویا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ درد میری زندگی کا اتنا بنیادی حصہ بن چکا ہے کہ عجیب لگتا ہے کہ اب میں اس کا سامنا نہیں کرتا۔ ڈاکٹر پیرونگل کہتے ہیں کہ پہلے 7 مریضوں سے حاصل ہونے والا ڈیٹا حیران کن ہے اور ان افراد کی بیماری کی عملی طور پر علاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مریض اپنی عام زندگی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اور کسی کو بھی سکل سیل کی وجہ سے ہسپتال میں داخل نہیں ہونا پڑا، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ یہی جینیاتی طریقہ سکل سیل یا پھر خون کی ایک اور بیماری بیٹا تھیلیسیمیا کے کل
45 مریضوں پر آزمایا گیا ہے۔ بیٹا تھیلیسیمیا بھی خراب ہیموگلوبن کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے، تاہم ابھی مکمل ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ درد سے مکمل آزادی کے بعد جمی کو لگتا ہے کہ وہ آخر کار وہ شخص ہو گئے جو وہ اندر سے ہمیشہ ہی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیماری نے انہیں اپنی ذات میں رہنے والا شخص بنا دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ گھر پر اور محتاط رہنے پر مجبور تھے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کار کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر دنیا کو پہلی مرتبہ ایک نئی انسان کے طور پر محسوس کر رہا تھا۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، میں ایک نئی شخص کے طور پر جی رہا ہوں، اور اب بالآخر ویسے والد بن سکتے ہیں جیسا کہ وہ چاہتے تھے۔ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ چل پانے جیسی چیز، یہ ایسی بات تھی جسے کھو دینے کا خدشہ تھا۔